حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، جنت میں ایک عرصہ تک رہے، پھر حضرت آدم کو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو دونوں کو زمین میں جدا جدا جگہ اتارا گیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین کے اندر، اس زمین کے اس علاقے کے اندر اتارا گیا تھا۔ روایتوں میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل، یعنی اپنے پیروں چل کر مکۃ المکرمہ حج کے لیے پہنچے ہیں۔ ایک نہیں بلکہ کئی سارے حج کیے ہیں ہندوستان سے۔ ایک خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم لوگوں کے لیے فخر کی، خوشی کی بات بھی ہے کہ سب سے پہلے انسان اگر حج کے لیے گیا ہے تو وہ ہمارے اسی علاقے سے، ہندوستان کا مطلب قدیم زمانے کے اعتبار سے جو پورا بڑا علاقہ جو پھیلا ہوا تھا، اسی جگہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا سب سے پہلا حج ہندوستان سے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے جا کے کیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک بھی کسی ملک سے کسی وقت جائے نہ جائے، رک جائے سلسلہ، اللہ نہ کرے، ہو سکتا، لیکن ہندوستان سے حج کو جانے کا سلسلہ قیامت تک ضرور رہے گا انشاءاللہ۔ سارے انبیاء حج کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دی 950 سال، جب قوم نے انکار کر دیا، نتیجہ اور فیصلہ واضح تھا، عذاب دینا تھا، آسمان سے اور زمین سے پانی نکلا، کشتی میں نجات جن کو اللہ کو دینا تھا ان لوگوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ یہ کشتی چل پڑی، جو پوری دنیا، پوری سرزمین میں آگے نسل چلنے کے لیے یہی اصل تھے۔ وہ لوگ منتخب، سلیکٹڈ، کچھ ہی، ہر جنس کے، ہر ذات کے ایک ایک جیسے جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، انسانوں میں سے ایک جو سلیکٹڈ جوڑی اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہ جو کشتی گئی، مجھے لمبی بات تو کرنی نہیں ہے، یہ جو کشتی گئی ہے یہ جا کے مکۃ المکرمہ میں اس وقت طوفان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پانی، یہ کشتی، اس کشتی میں بیٹھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اللہ پر ایمان لائے وہ سب کے سب کشتی میں بیٹھے ہیں۔ وہ کشتی کعبۃ اللہ کے اطراف طواف اس کشتی میں بیٹھ کے کیے ہیں۔ آپ پیغمبروں کے بارے میں، جن کے بارے میں مشہور جو جانتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بعض روایتوں کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 یا اس کے آس پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف 30 سال کے نوجوان۔ یہ دونوں نے باپ بیٹے نے مل کے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں نے مل کے بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ مقام ابراہیم، بعض روایتوں کے اعتبار سے آتا ہے کہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا، آج بھی جو موجود ہے، اس میں کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر دوسری چیز کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم تعمیر مکمل کر دی اللہ کے حکم سے۔ بولے کہ یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ یا اللہ تیرے حکم سے تیرا گھر بنا دیا ہوں، لیکن لوگ آئیں گے کیسا پتہ چلے گا ان لوگوں کو؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اعلان کرو، لوگوں میں اعلان کرو، کھڑے ہو کے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا، اسی پتھر میں کھڑے ہو کے اعلان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا اللہ میں ایک انسان، یا اللہ نان ترور تنی منیدناگا نان எழுப்பக்கூடிய அந்த சப்தம் எதுவரைக்கும் கேட்கும்?
உலகத்தில் அனைத்து மக்களும் இதை கேட்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளே கிடையாது. எப்படி கேட்பார்கள்? இப்ராஹிமே, ஏலான் செய்வது, அறிவிப்பு செய்வதுதான் உங்களுடைய வேலை. அந்த அறிவிப்பு எத்தி வைப்பது, அவர்களுடைய காதுகள் வரை கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்பது எங்களுடைய வேலை. நீங்கள் நின்று அறிவிப்பு செய்யுங்கள். तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ऐलान किए, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तआला क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू। यही हदीस शरीफ के अंदर भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, उसके अंदर भी अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया, ए लोगो, तुम पर अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम हज करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को अल्लाह ने सारी कायनात तक पहुँचाया। उस वक्त हम लोग पैदा नहीं, हम लोग आलम अरवाह के अंदर रूह की शक्ल में थे। जिन जिन को क़यामत तक पैदा होना है, सारे इंसान जिनको पैदा होना है, आलम अरवाह, रूहों का जो आलम है, हम सब रूह की शक्ल में वहाँ पर मौजूद थे। तो इंसानों में से जिसने भी उसको सुना और उसने जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से आने वाले उस दरख्वास्त के जवाब में लब्बैक कहा, उसको उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर हज करना नसीब होता है। किसी ने 2 मरतबा जवाब कहा तो 2 मरतबा, 3 मरतबा जवाब दिया है। ऐसा कोई खुशनसीब है जो 4 मरतबा लब्बैक कहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी में 4 मरतबा हज। तो हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक रुकन, जिसे हम याद करते हैं बचपन से ही से, कलीमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हज इस्लाम की 5 बुनियादी अरकानों में से। कुरान करीम के अंदर, हदीसों के अंदर, इजमा, क़ियास के ज़रिए से, सारी दलीलों से साबित। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु से मनक़ूल है, फरमाते हैं कि ममलका ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह। एक आदमी के पास तोशा है, इतना तोशा खा सकता है, वो इतने पैसे हैं उसके पास कि यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा जाए और हज के दिन जितने भी दिन होंगे वहाँ रुका रहे और रुक कर फिर वहाँ से रिटर्न घर तक आए। यहाँ इतने वक्त तक के लिए खाने पीने का इंतज़ाम है उसके पास, सवारी का इंतज़ाम है। आजकल के ज़माने के अतबार से फ़्लाइट का जो टिकट का खर्च होता है वो है उसके पास। और जिसकी ज़िम्मेदारी ये रखा है ना, अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, जिनकी ज़िम्मेदारी यहाँ रह के जिनको खिलाता पिलाता है, इसके जाकर आने तक के लिए उनके खाने पीने का खर्च इंतज़ाम कर दे। ये सब जाकर एक करके सफ़र में जाने के काबिल फ़ुलां फ़ुलां फ़ुलां, इतनी इस्तिताअत, इतनी सख्त ताकत जिस आदमी के पास है, ऐसे आदमी पर ये अशहुर हज के अंदर हज करना फ़र्ज़ हो जाता है। अशहुर हज क्या? कुरान करीम में अल हज अशहुरुम मालूमात आयत है। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के चंद ख़ास महीने हैं, शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा क्या? ज़िलहिज्जा के शुरू के 10-12 दिन, तो कुल अगर मिलाकर देखा जाए तो 2.5 महीने हैं। इनको कहा जाता है अशहुर हज, हज के महीने। हज के महीने ये जो चल रहे हैं, इन दिनों में अगर किसी आदमी के पास इतनी इस्तिताअत है, घर बार का जो ज़रूरी ख़र्च है ना, क़र्ज़ निकाल दो, और जो ज़रूरी हाजत, जैसे मेरे अपने रहने का एक मकान है ज़ाती घर, वो घर को हिसाब में लाने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें असली हैं इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों में से हैं, उसको छोड़कर उस आदमी के पास इतना पैसे हो, इन पैसों की वजह से वो आदमी आराम से हज को जा सकता, रुक सकता, वापस आ सकता, और अपने से मुताल्लिक़ लोगों के इसके जाकर वापस आने तक का खर्च कर सकता है। ये सारे इंतज़ामात हैं, और रास्ते में कोई परेशानी नहीं है, आँख ठीक है, पैर ठीक है, आज़ा के एतबार से सही सालिम है, सारी शर्त कंडीशंस अगर पाई जाती हैं तो हज फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोग हम में से इस फरीज़े में कोताही करते हैं, यकीनन कोताही करते हैं बहुत सारे। या तो उनको ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, या सोचना ज़रूरी ही नहीं समझते, मेरे ऊपर भी हज फ़र्ज़ हुआ होगा क्या? अब तक इतने सालों में कमा कमा के मैं अपने पास सेविंग रखा था, या मेरे पास ज़मीनें थी, या मेरे पास बहुत सारे मकानात थे, या कोई औरत जिसके पास बेशुमार जेवरात थे, तो वो कभी सोचती नहीं। एक ज़माना था, आजकल तो बेदारी आ गई है, अवेयरनेस लोगों के अंदर है, कुछ बेदारी है। मक्कल विपुनरुडन சிறிதளவு புரிய ஆரம்பித்து விட்டார்கள், மக்களுக்கு புரிய ஆரம்பித்து விட்டது. இளைஞர்கள் எல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்திலே ஹஜ்ஜுக்கு கிளம்புகிறார்கள். ஒரு காலம் இருந்தது, எல்லோரும் நினைப்பார்கள் என்னவென்றால், வாழ்க்கை முழுவதும் செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், வாழ்க்கை கடைசி நேரம் வந்தால் ஹஜ் செய்ய வேண்டும், அதுவரைக்கும் ஹஜ்ஜே கடமை இல்லை என்பது போல் இருந்தார்கள். लेकिन सही बात तो यह है कि इस्तिताअत आ जाए, एक आदमी जिस तरह लड़का हो या लड़की हो, एज अटन करना जिसे बोलते हैं ना, परुवा वैद अड़ेवद परुवा मड़ेवद, एज अटन करना, बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो गया या लड़की बालिग हो जाए, उसके पास इस्तिताअत के बक़दर ये माल है, जैसा कि अभी मैं तफसील बताया, तो वहाँ से शुरू हो जाता है। मुसलमान हो, अक्लमंद है क्या,
دیوانہ، پاگل، آدھا پاگل تو ان پر نہیں، کروڑوں کی جائیداد ہو تو بھی ایسے پر حج فرض نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا ضروری، غیر ہو تو فرض نہیں۔ عقل مند ہونا ضروری، اگر ذہن کے اعتبار سے کچھ خرابی ہو تو فرض نہیں۔ پیر صحیح سالم ہے، آنکھ صحیح سالم ہے، خود جا سکتا ہے، سارے اعمال کر سکتا ہے، تب خود ہی جانا۔ اگر خود نہیں جا سکتا، پیر سے معذور ہو جانے کی وجہ سے، آنکھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے، یا ایسی کوئی بھی بیماری ہونے کی وجہ سے خود نہیں جا سکتا لیکن حج فرض ہے اس پر، اتنے پیسے ہیں تو کسی کو بدل کے طور پر بھیجے گا، کسی دوسرے کے ذریعے سے پیسے دے کے ان سے حج کروائے گا، اس کا فریضہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جو فرض ہے حج میں فقط نمازوں کے اندر ایسا نہیں چلے گا، روزوں کے اندر ایسا نہیں چلے گا، حج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج بدل ہے۔ صحابیات نے ایسا سوال کیا تھا، ایک صحابی آ کے پوچھے یا رسول اللہ میرے ابا کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا لیکن وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ضعیف ہو گئے ہیں، اونٹ کے اوپر بٹھائے تو بیٹھیں گے بھی نہیں، لڑک جائیں گے، نیچے گر جائیں گے، میں ان کی طرف سے میں حج کروں تو حج ہو جائے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ دیکھو تمہارے ابا کے اوپر کسی انسان کا قرض ہے، وہ قرض تمہیں جا کے ہمارے ابا تمہارے پاس 10,000 قرض لیے تھے نا، یہ لے لو، بولے تو وہ دنیا والا آدمی لے لے گا کہ نہیں، قبول کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے سوال کیا، اور صحابیہ نے جواب دیا کہاں لے لے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو مثال سے سمجھا کہ کہا کہ دیکھو اللہ ایسا کیا بھی سخت نہیں تمہارے ابا کا قرض ابا چھا کو دیں گے، تو سب آنا نہیں بول۔ جب آدمی مجبور ہو گیا کر نہیں سکتا، حالانکہ زندگی میں فرض ہو گیا تھا 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، یا 40-50 سال پہلے فرض ہو گیا تھا، اب کرنا بول کے ارادہ کر رہا ہے لیکن ہاتھ سے پیر سے معذور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اب اس کو بدل حج کروانا ضروری ہے۔ خیر اصل ضروری باتیں فقط میں بولوں گا، وقت نہ ہونے کی وجہ سے صرف ضروری باتیں۔ مرد حضرات میں تاجر ہو، نمبر 1 تاجر ہو، بزنس مین، نمبر 2 وہ لوگ جو اپنے اکاؤنٹ میں سیونگ رکھتے ہیں، کئی لاکھ رکھتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں غالباً 4-4.5 لاکھ یا 5 لاکھ اس طرح سے حج کے لیے جو ہوتے ہیں نا، تو جتنا رقم، جتنی خرچ پیسوں کی ضرورت ہے حج کے لیے، اس کے پاس سیونگ میں 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ اس طرح سے ہیں تو حج فرض ہے، یا اشہر حج آ جائیں حج فرض۔ ایک آدمی کے پاس زمین فلاں جگہ میں اتنے ایکڑ، فلاں جگہ میں اتنے ایکڑ، ایسے فالتو پڑے ہوئے ہیں، زائد ہیں، اس سے ضرورت سے زائد ہیں، ان میں سے کوئی بھی 1 ایکڑ زمین بھی اگر وہ بیچ دے گا اتنے پیسے آ جائیں گے کہ حج کر سکتا ہے۔ رقم نیٹ کیش کی شکل میں نہیں رکھا ہے، زمین کی شکل میں رکھا ہوا ہے، حج فرض ہے، ضرورت سے زائد مال ہے اس کے پاس۔ ایک بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کئی سارے مکان بنا کے چھوڑ دیے، کئی سارے فلیٹ وہ سب رکھے۔ عورتیں خاص طور پر ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، شوہر نے یہ سارے زیورات لے کے نہیں دیے لیکن شادی کے وقت اپنے ماں گھر سے وہ زیورات لے کر وہ آئی تھی عورت، تو ماں گھر سے اتنے زیورات ڈالنے کی وجہ سے، اشہر حج آ جانے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو گئے۔ عورت پر حج فرض ہو گیا، فرض ہونے کے لیے ساتھ میں سیکنڈ کنڈیشن ہے جو مردوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے سیکنڈ کنڈیشن کیا؟ اس کے لیے ایک محرم ہونا ضروری۔ محرم نہیں تو جب تک محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا، حج فرض ہو کر 10 سال بھی لیٹ کر دے تو کوئی گناہ نہیں۔ محرم نہیں ملا اس وجہ سے 10 سال بھی تاخیر کر دے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ محرم ہونا ہے، محرم کون؟ ایسا کسی مرد رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے جس سے شادی کرنا عورت کے لیے ہمیشہ حرام، جیسا کہ ابا، بھائی، بیٹا، ایسا کوئی حج کو جا رہے ہیں، بھائی حج کو جا رہے ہیں، ساتھ میں عورت لگ گئی، صرف اپنے حج کے خرچ کا انتظام کر لیا تو کافی۔ بیٹا حج کو جا رہا ہے، ساتھ میں ماں بھی چلی گئی، اپنے حج کا خرچ فقط دیکھ لے کافی ہے۔ ابا جا رہے ہیں، بیٹی بھی ساتھ میں گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان مردوں میں، اس کے محرم رشتہ داروں میں سے کسی کے اوپر بھی حج فرض نہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں، اور عورت کے پاس 2 آدمی حج کرنے کے بقدر پیسے ہیں، تو اب اس پر فرض ہے کہ اپنے محرم کا خرچ برداشت کر کے ساتھ میں لے کر جائے۔ مرد کے لیے ایسا نہیں، الٹا۔ آج کل مرد ایسا بہت زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں، مرد بہت سارے لوگ میرے پاس بھی مسئلے پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ حج فرض ہو گیا، اتنے سال ہو گئے کیوں نہیں؟ امی ابا تو حج کرایا نہیں، امی ابا حج کرے نہیں اب تک۔ ماں باپ کے حج کرنے نہیں کرنے پر بیٹے کے اوپر جو حج فرض ہو گیا وہ اس پر موقوف نہیں، ڈیپینڈ نہیں۔ جتنا لیٹ کریں گے گنہگار ہوں گے۔ اگر ادا ہی کرے بغیر انتقال کر گئے، اللہ نہ کرے حج فرض ہو گیا ادا کرے بغیر مر گئے، تو قرآن کریم کے اندر بڑا سخت انداز اللہ بولے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لیٹ کرتا رہا حج کی فرضیت کا انکار یا حج ہی فرض ہونے کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تو حج نہیں کرنے سے اللہ کا کیا بھی گیا نہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا،
میں آپ کو سنا ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت, اسی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہو کر بھی, ساری سہولتیں 100% رہ کر بھی جو حج کرے بغیر, ادا کرے بغیر مر گیا تو یہ آدمی یہودی ہو کے, یودن جیو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے, کوئی پرواہ نہیں. بڑی سخت چیز ہے یہ, بہت سخت چیز ہے. اسلام کے فرائض اور ارکان میں سے ایک چیز. سب سے آخر میں ایک چیز یہ بھی کہوں, جو مردوں کے اوپر جو حج فرض ہوتا ہے نا, جیسے کوئی یہ کہتا ہے, بے شمار بہانے ہیں, ان میں سے 2-3 کہتا ہوں میں. بعض مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ذاتی مکان, ایک خاص مکان گھر بنانا ہوا, اس کے واسطے بول کے رکھا ہو اسے وہ 30 لاکھ 40 لاکھ. تو گھر بننے کے بعد بعض کہتے ہیں ان کو اپنے اعتبار سے ایسا لگے گا کہ لاجک ہے, یہ بالکل لاجک ہے, عقلی بات ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ ایسا لگے گا. شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے فرض کے اندر تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بچی کی شادی رکھا ہوں میں, یا بیٹے کی شادی کرنا ہے, اب نہیں, 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 6 سال کے بعد, کب کی کرنا ہے, اس کے لیے ابھی سے سیونگ, اس کے لیے ابھی سے. یہ برے معاشرے کی بدحالی کی وجہ سے, معاشرے کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا پریشر ہے کہ بچہ یا بچی کی شادی کرنا ہے تو پہلے سے وہ جہیز کے لیے فلان کے لیے جمع کرنا پڑتا. حالانکہ اسلامی شادی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسلام کے طریقے کے مطابق نکاح کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تو آپ کو وہی پوچھنے والا, معاشرے کو دیکھ کے یہ کرنے کا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ کہ بچوں کی شادی کے لیے بول کے جمع کے رکھا ہوں, اگر میں اس میں سے 5 لاکھ اٹھا کے حج کو جا کر آ گیا, کم پڑ جائے گا نا, پھر سیونگ کیسا. اگر میں گھر کے لیے بول کے جو رکھا ہوں, یا بزنس آگے چل کے شروع کرنے کے لیے بول کے جو رکھا ہوں, دکان بننے کے لیے جو رکھا ہوں, یہ اگر اٹھا دیا تو پھر واپس 5 لاکھ جمع کر کے رکھنا وقت لگ جائے گا نا اس میں. اس لیے میں حج کو نہیں جاتا. تو توجہ سے سن لیں, غور سے سن لیں آپ. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلکہ 2 حدیثوں کے اندر ہیں, جو آدمی حج کو جاتا ہے, اللہ وینڈی حج کان نیت ویت حج کوئی حجڑے اندر کڑمے نرےویٹ ورگرارو اوری اللہ تعالی پنکارراگ, اللہ تعالیٰ اوری کنڈپاگ پنکارراگ ماٹی وڈوان. اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیتے ہیں, مالدار بنا دیتے ہیں. بہت سارے علماء ہمارے دیوبند کی دارالعلوم دیوبند میں ہم کو جو حدیث سے پڑھائے ہیں نا, پڑھانے والے اساتذہ تک بولے ہیں یہ ہم حج نہیں کریں جب تک ہمارے بہت سارے قرض, بچوں کی فیس کے بارے میں, صحت کی تندرستی, ہاسپٹل کے خرچ کے اعتبار سے ہمارے اوپر قرض, اتنی زیادہ تکلیف تھی, لیکن ایسا ویسا کر کے حج کو جانا بول کے جا کر آ گئے. تو اس حدیث کا جو مطلب ہے نا, 100% ہم ہیں تجربہ. وہ اساتذہ بولتے تھے کہ ہم خود ہیں, خود ہماری اپنی لائف کے اندر ہم نے دیکھا کہ حج کو جا کر آ گئے, اس سے پہلے جتنی خراب حالت تھی مال کے اعتبار سے پورا ختم. حج کو جا کر آ گئے, 1 سال میں کئی لاکھ قرضہ اللہ کیسا ختم کیا معلوم نہیں. ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. چند چیزوں کے اندر وعدہ ہوتا ہے. ایک لڑکا ہے, نکاح کرنے میں بڑی تاخیر کرتا, پوچھنے پر بولتا ہے کہ حضرت پیسے نہیں ہیں, مہر دینے کے لائق پیسے ہیں نہ تیرے پاس, اور ماہانہ بیوی کو کھلانے پلانے کے لیے, گھر کا کپڑے کا یہ خرچ دینے کے لیے پیسے ہیں, شادی کر لے. کئی لاکھ جمع کرنے کے بعد شادی کرنا یہ غلط بات. پیسے جمع نہیں ہوں گے, شادی کر لے, پیسے جمع ہو جائیں. شادی کے اندر وعدہ ہے, نکاح کرو مستغنی ہو جاؤ, غنی ہو جاؤ. آیت کے اندر, حدیثوں کے اندر ہے کہ حج کرو, عمرہ کرو, حج کرو مالدار ہو جاؤ گے, اللہ مالدار کر دیں گے. یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. گھر بننے کے لیے, بیٹی کی شادی کے لیے, بیٹے کی شادی کے لیے, فلان کے لیے, انہی پیسوں سے آپ نکالو. اپنا جو فریضہ ہے آپ کے اوپر فرض اگر ہو گیا ہے تو وہ حج کرنے کے لیے جا کر آ جاؤ, پھر دیکھو کہ کیسی برکت ہوتی ہے. 10-20 سال لگنے کا کام 1 سال میں اللہ کرا دیں گے. اتنی برکت اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھے ہیں. سب سے آخری چیز یہ ہے کہ جو حج, کئی ساری باتیں تو بتایا ہوں میں, ان میں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ جانا ہے کہ حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کیا ہے, ایک خوش نصیب, دوسری مرتبہ بھی اسے عمرے کی توفیق مل گئی, تو اس 2 عمرے کے بیچ میں جتنا گناہ ہوئے وہ سارے گناہوں کے لیے ایک کفارہ ہو جائے گا. صرف گناہوں کے لیے نہیں, بلکہ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ مالداری کا بھی ذریعہ ہو جائے گا. پہلے سے مالدار تھا تو مال کے اندر برکت, مالدار نہیں تھا تو اللہ مالدار بنا دیں گے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین کے اندر اتارے گئے, اس سے پہلے تک خانہ کعبہ بیت اللہ فرشتے اس کا طواف کرتے تھے. جب حضرت آدم کو اتارا گیا, اب انسان کو طواف کرنے کا حکم دے دیا گیا, تو بیت معمور بول کے آسمان کے اندر یہ کعبہ, البیت المعمور, سورۃ الطور کے اندر بھی ہے, والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. البیت المعمور وہاں اوپر ہے, فرشتوں کے طواف کرنے کے لیے وہ جگہ بنا دی گئی. اب یہ خانہ کعبہ جو مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں ہے, یہ انسانوں کے طواف کرنے کی جگہ بنا دی گئی. ایک بات.
حضرت آدم علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے پہنچے تو فرشتے دعا دیتے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تمہارے حج کو مبرور کرے. تو حج ایک تو ہوتا ہے کہ فریضہ ادا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ حج کا مبرور ہونا، مقبول ہو جانا. حج سے مبرور ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ چند شرطیں ہیں. کتابوں میں جو علماء لکھے ہیں مختلف باتیں، ان کو جمع کر کے میں مختصر چند سطروں کے اندر بولنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ جو حاجی اپنا حج سنت کے مطابق ادا کرے، سیکھ کر، جیسا کہ ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر اس کا انتظام ہوتا ہے، کئی دنوں سے اس کے لیے کیمپ لگا کے سکھاتے ہیں. تو سیکھ کر سنت طریقہ کیا، صحیح طریقہ کیا، میری اپنی سہولت کے مطابق کر لینے کا نام نہیں، جیسا اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا اس طریقے سے کرنے کا نام. یہ حج کے بہت سارے اعمال آپ کو پتہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلا آتا ہے. حضور علیہ السلام کو ابھی نبوت ملی بھی نہیں تھی، اس وقت بھی کفار مشرکین مکہ ہے نا کرتے تھے. عرفہ کو جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، منا جاتے تھے، لیکن کاموں میں چینجز بہت زیادہ، اپنی منمانی خرافات کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس کی اصلاحات کرے، اسے درست کیے، اسے کہ یہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، یہ کرنا، یہ کرنا. سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پہلی بات آپ اچھی طرح سمجھ جائیں، سنت کے مطابق ہر چیز کو جان جان کر ایسے طریقے میں حج کو پورا کرنا کہ کبھی کوئی دم کفارہ وہاں کوئی غلطی ہو جائے تو ایک جانور، جس طرح یہاں ہم قربانی کے وقت میں جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، تو اس کو بولتے ہیں دم دینا. دم، تو یہ دم دینا یہ لازم، یہ دم لازم ہی نہ ہو، ایسے صحیح طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق حج کے اعمال کو کرے تو وہ آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، وہ مرد یا عورت اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں ہمارا جو حج ہے الحمدللہ مبرور ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتقال ہونے کے بعد سیدھے جنت. ایک ہوتا ہے ஒன்று ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது, ஒன்றானது ஹஜ்ஜுடைய கடமை நிறைவேற்றி விட்டாய், அவ்வளவுதான். حج کا جو تیرے اوپر فرض تھا وہ فرض چکتا کر لیا تو بول کے. اور ایک ہوتا ہے اللہ قبول کر لینا، یہ ہے حج میں جو بولے نا وہ بندہ کریا ہے بول کے لے لینا. اللہ اگر ایسا لے لیا تو مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد سیدھے جنت. سب اللہ کی نعمت ہی نعمت. حقوق العباد کو ادا کرنا ہے. شرط نمبر 2 وہی ہے. شرط نمبر 2 یہی ہے کہ ریاکاری کے لیے حج نہیں ہونا ہے کہ میں جا کر آ جاؤں گا تو مجھے، مرد یا عورت کوئی بھی سوچے کہ مجھے حاجن کوئی کہیں گے، مجھے حاجی کہیں گے، یہ حاجی کے ٹائٹل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دکھاوا اور بتلاوے کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے بولتے ہیں کہ لوگ آج کل اتنی زیادہ خطرناک غلطیاں کرتے ہیں. ایک مولانا بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو سننے والے ہیں یا آپ لوگ، آپ کے متعلقین اور مجھے اور میرے متعلقین سب کو حج کی سعادت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، خوش نصیبی سے اللہ ہم کنار کرے، آمین. ایک صاحب منا جا کر جمرات کی رمی کرنی ہے، کنکری مارنا، 3 دن کرنا ہے. ایک دن کیے، دوسرے دن نہیں نکلے ٹیم کے ساتھ. وہ مولانا جاتے بلائے کہ آؤ چلے آج بھی کرنا ہے، وہ عمل ہے، طریقہ سکھائے، بلائے. تو بول رہے تھے کہ نہیں یہاں سے نکلنا، ہوٹل سے جانا، پھر وہاں جانا، پھر اتنی دور جانا ہے، پھر وہاں جا کے رش میں لوگوں کے بیچ میں کرنا. حضرت کتنی لاپرواہی کی باتیں دیکھو آپ. حضرت دم نکل جاتا، دم ہونا کا تو دے دا، تم کتنا پیسے بولو. اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر یہ لاپرواہی کرنا ہو تو جانا نہیں بہتر. جا کے اللہ تعالیٰ کی وہ تعظیم، وہ عبادتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ مذاق نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑی عمر ہو جانے کے بعد کرنے سے جوانی میں، ادھیڑ عمر میں ابھی کے ابھی اگر فرض ہو گیا ہے تو ابھی کے ابھی نکل جانا. ساری عبادتوں کو کما حقہ 100% ادا کرنے کے لیے طاقت اب ہے تو طاقت کے ساتھ پوری عبادت صحیح طریقے سے کر لینا ہے. ایک صاحب حج کو جا کر آئے، گاؤں کے اندر آئے، آ کر جو سودے کی دکان ہے نا، جو معمول سے جہاں لیتے ہیں، سودے کی دکان گئے. جا کر بولے کہ میرے نام میں جو کھاتا ہے نا، اکاؤنٹ جو مہینہ میں لیتا ہوں، بیلنس تجھے دینا ہے نا، وہ نوٹ نکالوا. وہ دکان والا بھی خوش ہو گیا کہ حاجی صاحب حج کو سب جا کر گئے، مانجا کو توبہ سبھی کر کو روکو پورا پیسے ادا کر ڈالنا، خرچام پورا کر کو سال سے باقی رکھ لکھیں، اب ادا کر ڈالیں گے سکا ہے حاجی صاحب. یہ اس کو خوش ہو کو دکان والا بھی دھن کو کر کو دھول جھٹک کو وہ اکاؤنٹ بک اٹھا کو کھول کو دکھایا ہے، حاجی صاحب یہ اتنا یہ مہینے کا، یہ سال کا اتنا 1000 باقی ہے آپ کا، اتنے 1000 60-70 ہزار باقی ہے. تو نہیں وہ سب رہندے ٹائٹل اٹھا. پہلے تو پہلا صفحہ میں کیا لکھ کو رکھا ہے؟ تو مستان بھائی لکھا ہے، مستان نہ کو حاجی مستان کر کو لکھتے، حاجی کر کو شروع میں لکھ میں حج کو جگہ گئے نہیں کیا. حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرنا لازم. اسی لیے
رجع کیوم ولدتہ امہ، حدیث کی فضیلت آئی ہے کہ ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتے وقت گناہوں سے پاک، ایسا حاجی حج سے واپس لوٹتا ہے۔ شرط کنڈیشن یہ ہے ہمارے حج کے مبرور ہونے، ہماری مغفرت مکمل ہو جانے کے لیے حقوق اللباد کی بھی ادائیگی، جانے سے پہلے جتنے بھی حقوق اللباد ہیں وہ ساری کی ساری کی ادائیگی بھی کر کے جانا ہے۔ کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب کریں، ہم لوگوں کو بھی اس کی سعادت نصیب کریں، آمین۔